अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों की हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक शुरू होते ही सियासी पारा तेज़ी के साथ हाई होने लगा है। ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ की जो सख्त तकारीर हैं, सख्त बयानिया है, जो तनकीद है इदारों पर, उसके बाद अब हुकूमत वज़ीर आज़म ख़ुद इदारों के दिफा के लिए सामने आ गए हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करना शुरू कर दी गई है। आज वज़ीर आज़म ने भी तकरीर की थी, इस पर भी बात करूँगा और इसके अलावा अपोजिशन के हवाले से बताऊंगा कि अपोजिशन का बयानिया क्या है। नवाज शरीफ का बयानिया तो आप सब सुन रहे हैं। अपोजिशन में कौन कौन सी जमातें हैं जो नवाज शरीफ के बयानिए की खुलकर हिमायत कर रही हैं, कौन सी जमातें जो हैं दबे लफ्ज़ों में हिमायत कर रही हैं, खुलकर सामने नहीं आती, इसके हवाले से बताऊंगा। क्योंकि अपोजिशन जमातों के साथ मेरा मिलना जुलना हमारा ज़ाहिर रहता है, मेरी अपोजिशन बीट है, मुख्तलिफ लोगों से बातें होती रहती हैं, ऑफ द कार्ड अंदर कार्ड भी। इस हवाले से बात करूंगा, लेकिन डिटेल में जाने से पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त होगी जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या पहली दफ़ा चैनल देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, अभी अपोजिशन का एक जलसा गुजर चुका है गुजरांवाला का, और दूसरा जलसा आज कराची में होने जा रहा है। लेकिन इस पहले जलसे से ही एक अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान एक तसादुम और जो सियासी एक चपकलश जिसको कहें या सियासी कशीदगी में इजाफा तेज़ी के साथ दिखा गया है। मियाँ नवाज शरीफ की तकरीर जो है उसको बुनियाद बनाया गया है हुकूमत की जानिब से। बाकी जमातों के जो रहनुमाओं ने तकारीर की, मौलाना फजल रहमान की तकरीर भी ज़बरदस्त तकरीर थी। मैंने तमाम तकारीर तकरीबन सुनी हैं और मरीम नवाज़ की भी तकरीर सुनी, बिलावल भुट्टो जरदारी की। मेजर यही 4-5 तकारीर थी जो मरकज़ी कायदीन थे, बड़ी जमातों के सरबराहान थे, उनकी भी तकारीर अच्छी थी। लेकिन सख्त तकरीर सबसे ज़्यादा जो थी वो मियाँ नवाज शरीफ की थी। मियाँ नवाज शरीफ ने 2-3 पहले भी तकारीर 3 तकरीबन कर चुके हैं, 3 नहीं बल्कि 4 तकारीर, 3 तो अंदर कार्ड आई हैं, चौथी की तकरीर मंजर आम पर नहीं आ सकी थी। जो सरबराहान का, पीडीएम के सरबराहान का जो इजलास हुआ था, सरबराही यानी तमाम जमातों के सरबराहान का, जिसमें मौलाना को पीडीएम का सरबराह मुंतखब किया गया था, उसमें मियाँ नवाज शरीफ की जो तकरीर थी वो बाहर नहीं आई थी। लेकिन एपीसी में तकरीर सख्त मियाँ नवाज शरीफ ने की, वो पहली तकरीर थी जिसकी तवक्को भी नहीं की जा रही थी। उसके बाद दूसरी तकरीर नून लीग की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में की, वो भी सख्त तकरीर कही जा रही है, समझी जा रही है। और तीसरी तकरीर दूसरे दिन ही यानी सीईसी के दूसरे दिन सेंट्रल वर्किंग कमेटी CWC नून लीग की थी, उसमें भी मियाँ नवाज शरीफ ने सख्त तकरीर की, सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। मियाँ नवाज शरीफ जिस तरह पीटीआई के लोग जिस तरह के अल्फाज नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इस तरह तो मियाँ नवाज शरीफ ने नहीं की। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने इल्ज़ामात की एक भूछाड़ शुरू कर दी है, एक सीरीज़ शुरू कर दी है और खुलकर बोलने लगे हैं। इस तरह कोई सियासतदान अभी तक पहले नहीं बोला ऑन द रिकॉर्ड टीवी पर आकर। मियाँ नवाज शरीफ क्योंकि उनकी जो उनकी हैसियत है, स्टेटस है, वो 4-5 हवालों से अलग अलग है और अहम है। एक तो मियाँ नवाज शरीफ लाहौर से ताल्लुक़ रख रहे हैं, नून लीग जो पंजाब की सबसे बड़ी जमात है उसके कायद हैं, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं और हमारे बड़े भाई हैं, समझे पंजाब से ताल्लुक़ है, पंजाब बड़ा भाई है। तो ये इस्टेब्लिशमेंट पर एक छाप हमेशा छोटे सूबों में ये रही है। छोटे सूबे समझ रहे होते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का पर असर रसूख जो है वो बड़े सूबे पंजाब का रहा है, तो पंजाब के साथ कुछ रियायत बरती जा रही होती हैं वगैरह वगैरह इस तरह। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ की एक अपनी एक इम्पॉर्टेंस जो है वो ज़रूर है
وہ بول رہے ہیں. پہلے جو لوگ بولتے تھے تھوڑا بہت ان کو غدار قرار دیا جاتا رہا ہے ماضی میں، یہ ماضی گواہ ہے. ایوب خان نے فاطمہ جناح کو جو ہے قائد اعظم کی ہمشیرہ کو غدار قرار دیا تھا. اور اسی طرح باقی جو قوم پرست بلوچستان کے جو ہمارے لیڈر رہے ہیں، قوم پرست لیڈر، اور کے یا سندھ میں جی ایم سید ہوں، باقی جو جی ایم سید کے ساتھی، اور اسی طرح پھر بلوچستان میں بگٹی بزنجو صاحب، غوث بخش بزنجو، عطا اللہ مینگل ہوں یا ولی خان ہو کے میں، اس طرح جو مختلف لوگ رہے ہیں ان کو غدار قرار دیا جا چکا ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، اس وقت کے ڈکٹیٹروں کی طرف سے. لیکن یہ سلسلہ ابھی تک یہ ختم نہیں ہوا. پہلی دفعہ یہ حسن اقبال نے بھی کہا تھا اپنی پریس کانفرنس میں کہ پہلے سندھی، بلوچ اور پختون غدار ہوتے تھے، اب پنجابی بھی غدار ہو گئے ہیں اور کشمیری بھی غدار ہو گئے ہیں، کیونکہ کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف بھی سردار فاروق حیدر جو ہے، راجہ فاروق حیدر، ان کے خلاف بھی غداری کا مقدمہ دائر کرایا گیا تھا لاہور میں ابھی ریسنٹلی، جو نواز شریف اور باقی لوگوں کے، نون لیگ کے لوگوں کے خلاف دائر کیا گیا تھا. تو یہ حسن اقبال نے کہا کہ اب پنجابیوں کو بھی نہیں بخشا گیا. تو اب پنجاب میں ایک یقیناً ایک لہر شروع ہوئی ہے. لاہور میں جو نعرے بازی ہوئی وہ بھی آپ سن چکے ہیں. اس طرح کے جو سخت نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہ پہلے جو لگاتے تھے چھوٹے صوبوں میں ان کو غدار قرار دیا جاتا تھا، لیکن اب پنجاب کھڑا ہوا ہے. پنجاب کے حوالے سے ولی خان کے لیے کہا جاتا ہے کہ 90 میں ولی خان نے کہا تھا کہ آخری لڑائی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ پنجاب لڑے گا. یہ غوث بخش بزنجو کے لیے بھی کہا جاتا ہے، اور ان کی سب لوگوں کی یہ خواہش رہی تھی، ایک دیرینہ خواہش تھی کہ پنجاب ہمارے آواز میں آواز اٹھائے، جو چھوٹے صوبوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ یا وفاق یا مقتدر قوتیں تک جو زیادتیاں کرتی رہی ہیں، ان میں اگر پنجاب یا آئین کے حوالے سے، پارلیمنٹ کے حوالے سے، سسٹم کے حوالے سے جو کچھ ہوتا رہا ہے، اس میں اگر پنجاب ساتھ دے تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو اب میاں نواز شریف کھڑے ہو گئے ہیں. باقی جماعتیں میاں نواز شریف کے ساتھ اسی طرح میاں نواز شریف کی طرح ہم آواز نہیں ہو رہی. ان کی زبان اس طرح نہیں ہے. میاں نواز شریف لندن میں بیٹھے ہیں، باقی جماعتیں پاکستان میں ہیں. ہو سکتا ہے پاکستان میں ہونے کی وجہ سے بھی یہ ایسا ہو رہا ہو، لیکن ریزرویشن جو میاں نواز شریف کے ہیں جو پیش کر رہے ہیں، یہ پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں میاں نواز شریف کے موقف کی اندر خانہ حمایت کر رہی ہیں. وہ بول تو نہیں رہی ابھی تک آن دا ریکارڈ کے نواز شریف جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست کہہ رہے ہیں، ہمارا بھی موقف یہی ہے. ایسی کوئی بات ابھی تک انہوں نے نہیں کی کسی بھی جماعت کے لیڈر نے آن دا ریکارڈ. لیکن جو ڈسکشن ہماری گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم، پریس کانفرنسوں میں جا رہے ہوتے ہیں، اجلاسوں میں، تو ان کے ساتھ جب ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے تو یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. سچ یہ ہے کہ جو میاں صاحب کہہ رہے ہیں، اب کر رہے ہیں باتیں، یہی باتیں تقریباً تمام جماعتیں کر رہی ہوتی ہیں. وزیر اعظم عمران خان آج کل ظاہر وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں. وزیر اعظم عمران خان کا میں نے تو خود کلپ سنا ہے، اب میں ان کے الفاظ اب دہرانا نہیں چاہ رہا، مناسب مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ فوج کے حوالے سے کیا کہتے رہے ہیں، ایجنسیوں کے حوالے سے کیا کہتے رہے ہیں. یہ اس طرح کے کلپس ماضی کے آپ کے سامنے پڑے ہیں. وزیر اعظم کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں. کیا کہتے تھے پرویز الہی صاحب کے لیے کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو، شیخ رشید کے لیے کیا کہتے رہے ہیں، ایم کیو ایم کے لیے کیا کہتے رہے ہیں. جن کو بھی گالیاں دی ہیں پرائم منسٹر عمران خان نے اپنے ماضی میں، یعنی جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے، وہی ان کے اس وقت اتحادی ہیں اور وہ ان کو نفیس انسان قرار دے رہے ہوتے ہیں. فاروق نسیم کے لیے کہا تھا کہ فاروق نسیم تو بہت نفیس آدمی ہے، مجھے تو اب تو پتہ چلا ہے. پہلے کہتے تھے کہ یہ دہشت گرد ہیں ایم کیو ایم والے، اور لندن کی عدالتوں میں جانے کے اعلانات بھی کیے تھے، مجھے جتنا یاد پڑ رہا ہے. تو وزیر اعظم کا تو یو ٹرن اور اس طرح کی کوئی مثال مل نہیں رہی. وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. آج جو انہوں نے تقریر کی ہے ٹائیگر فورس سے،
اس میں میاں نواز شریف کے بارے میں اسی تقریر پہ میاں نواز شریف کے خلاف وہ بولے ہیں جو زبان استعمال کر رہے تھے. میں سن کر یہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ ہمارے ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے, کیا یہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے جن کی یہ زبان, وزیر اعظم کی یہ زبان ہو سکتی ہے. اور بچوں کو بٹھایا ہوا ہے, ٹائیگر فورس جو بنائی ہے ان کو بٹھا کے اور یہ ان کے سامنے یہ زبان استعمال کر رہے ہیں. کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں اپنے نئی نسل کو اور اپنے نوجوانوں کو, پی ٹی آئی کے لوگوں کو, ٹائیگر فورس کو, کیا وزیر اعظم پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ نواز شریف کہتے ہیں کہ بھائی نواز شریف گیدڑ یہاں سے دم دما کے بھاگ گیا, نواز شریف بوٹ چاٹ چاٹ کر پالش کر کر کے جو ہے ضیاء الحق کے یہ چیف منسٹر بنا, جنرل جیلانی کے گھر کا سریا لگا لگا کے یہ منسٹر بنا. پتہ نہیں کس طرح کی زبان, اور ضیاء الحق نے ان کو جو ہے دودھ کی جو ہے وہ پلا پلا کے ان کو گود بٹھا بٹھا کے بڑا کیا. اب یہ پرائم منسٹر کا کیلیبر مجھے نہیں لگ رہا. میاں نواز شریف اس وقت پرائم منسٹر بھی نہیں ہے, لیکن ان کے یہ اس طرح کے جملے نہیں ہیں. اس پر پیپلز پارٹی نے, باقی جماعتوں نے بھی وزیر اعظم کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور سرکس کا مسخرہ قرار دیا ہے کہ یہ کوئی پرائم منسٹر تو ہے ہی نہیں, کہ یہ پرائم منسٹر کی لینگویج نہیں ہو سکتی, زبان نہیں ہو سکتی, جس طرح کا جو ان کی ادائیں لگ رہی تھیں. تو بہرحال یہ سیاسی پارا ہائی ہوتا جا رہا ہے. چپ کلش اور جو تصادم جو ہے سیاسی محاذ آرائی جس کو کہیں, وہ بڑھتی جا رہی ہے اپوزیشن میں. آگے کیا ہوگا, آگے بھی تقاریر ہونی ہے. میاں نواز شریف نے باقی جلسوں میں بھی تقاریر کرنی ہے. اب تو یہ تو جلتی پر تیل ڈالنے والا کام ہے. پرائم منسٹر, پیپلز پارٹی نے ایک ریکنسیلیشن بے نظیر بھٹو نے, شہید نے پالیسی شروع کی تھی, پھر زرداری صاحب نے اس کو چلایا. پی ٹی آئی کے پاس, عمران خان کے پاس ریکنسیلیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ سب کو ملا کے مذاکرات کر کے بات کر کے کوئی ملک کی معیشت کے لیے اچھا کیا جائے, سوچا جائے. ایسا کوئی ان کے پاس سین نہیں ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف میں اور میرے ساتھی اور میری پی ٹی آئی جو ہے وہی دودھ کے دلے ہوئے ہیں, باقی سب حرام خور کرپٹ ہیں. یہ ظاہر یہی مطلب ہے نا, جو کرپٹ ہیں, پیسے کھا رہے ہیں, قوم کی دولت لوٹ رہے ہیں, تو وہ حلال تو نہیں ہوئی نا. تو یہ ان کی یہ سوچ ہے. اور ریکنسیلیشن کو وہ این آر او کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ این آر او مانگ رہے ہیں میرے سے. تو اب ظاہر ہے سیاسی محاذ آرائی بڑھتی جا رہی ہے. آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, تقاریر کیا ہوتی ہیں, ری ایکشن کیا ہوتا ہے, میاں نواز شریف کی تقاریر پر ادارے کیا کرتے ہیں, کیا فیصلہ کرتے ہیں, حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے, یہ بھی آنے والے دنوں میں چیزیں سامنے آئیں گی. جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کو شیئر کرتا رہوں گا. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.